اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ سبا ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کا نمبر جو ہے وہ قرآن مجید میں 34واں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی نمایاں خصوصیات جو ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جیسے ہی ہمارا کوئی قرآن مجید کا نیا گروپ یا نیا حصہ شروع ہوتا ہے تو ہم پچھلے گروپس یا پچھلے جو حصے ہیں ان کا ایک خلاصہ اپنے ذہن میں ضرور لے کے آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی بنیادی اکائی کیا ہے۔ قرآن مجید کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ جس کے اوپر ہر چیز کی ایک اکائی ہے۔ جیسا کہ مکان جو ہے وہ اینٹوں سے بنتا ہے تو اینٹ اکائی ہو گئی، جسم سیل سے بنتا ہے تو سیل اکائی ہو گئی۔ تو قرآن مجید کی اکائی کیا ہے؟ قرآن مجید کی اکائی اس کی ایک آیت ہے۔ ایک آیت، یہ قرآن مجید کی ایک یونٹ ہے۔ اور آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی، جس کو دیکھ کر، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر انسان جو ہے وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے اور صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اس کو نشانی کہا جاتا ہے۔ ایک آیت قرآن مجید کی کیا؟ آپ قرآن مجید کی کسی بھی ایک آیت کو، چھوٹی سے چھوٹی کو بھی پکڑ لیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر ہدایت کا پہلو آپ کو نظر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر مدہامتان سورہ رحمان کی آیت ہے، جس میں آتا ہے جنت کے باغوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ انسان کو آخرت کا سبق دیتا ہے کہ جو آدمی اچھے اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کے انعام پائے گا۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی آیت جو ہے اس انا اعطیناک کل کوثر، اور کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر، بہت بڑی بلائی۔ تو اس میں قرآن مجید آپ خود سب سے بڑی بلائی ہے، پورا دین سب سے بڑی بلائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے بڑی بلائی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک ہی آیت کے اندر جو ہے وہ آپ کو اتنے پہلو مل جائیں گے۔ اور پھر وہ کوثر جو اللہ رب العزت نے قیامت والے دن آپ کو عطا کرنا ہے، اس کا پانی ہر مسلمان کو اللہ رب العزت نصیب فرمائے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ جنت کے داخلے تک وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جس کو وہ نصیب ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، وہ سمجھو کہ اس کی کامیابی کی ایک نشانی اس کو مل گئی۔ آمین اللہم اجعلنا منہم۔ تو قرآن مجید کی اکائی کیا ہوئی جی؟ آیت۔ آیات کا مجموعہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سورت۔ سورت جو ہے، اس کو ذرا توجہ سے میری بات ہوا ہے، 5-7 منٹ میں نے سورہ سبا تک پہنچ جانا ہے انشاءاللہ۔ سورت کیوں جی؟ سور کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کسی چیز کے ارد گرد دائرہ بنا دینا، دیوار بنا دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی سورت جو ہے وہ اصل میں آیات کا مجموعہ ہے، جس کے ارد گرد جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کا دروازہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ ایک سورت جو ہے وہ اصل میں علم و حکمت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا ایک پورا شہر ہے، جس کے اندر آپ کو بہت ساری نشانیاں نظر آئیں گی، اور جب آپ ان نشانیوں سے گزریں گے تو آپ کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ بات سمجھ آئے گی؟ اچھا، اب قرآن مجید کی تقسیم جو ہے صورتوں کے علاوہ ایک اور تقسیم کی گئی ہے، وہ ہے منازل۔ منزلوں کے اندر قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایسا منازل کے اندر ہم جب قرآن مجید کو تقسیم کرتے ہیں تو ہماری منزلیں کن کن صورتوں کے اوپر ختم ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے نمبر کیا ہیں،
صرف اعداد آپ نے بتانے ہیں، اتنے نمبر کے اوپر پہلی منزل ختم ہوتی ہے، یہ یاد کی انگلیوں کے اوپر میرے ساتھ دہرائیے۔ 4 نمبر سورہ مبارکہ کے اوپر پہلی منزل، 9 نمبر پر دوسری منزل، 16 نمبر پر تیسری منزل، 25 نمبر پر چوتھی منزل، 36 نمبر پر پانچویں منزل، 49 نمبر پر چھٹی منزل، 114 پہ ساتھ۔ اور یہ جو منازل ہیں اس کو ایک حدیث کے اندر جس کو امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے وہ قرآن مجید کے جو وہاں لفظ منازل یا منزل تو نہیں آیا لیکن اس کو حزب قرار دیا گیا ہے۔ میں ابھی اس کے اوپر بھی آؤں گا انشاءاللہ العزیز کہ حزب کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا مسلمان ہونے کے لیے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسجد کے اندر وہ اصحاب صفہ کا تھا، ٹھہر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ضروری باتیں کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں ان کو وقت دیا عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کچھ لیٹ ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ معمول کے مطابق جیسا آپ نے وقت دیا تھا اس سے کچھ لیٹ ہو گئے، تو بہرحال آپ کچھ لیٹ تشریف لائے۔ ہم نے آپ کے آنے سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کے پیش نظر آپ تھکے ہوئے ہوں گے، ہم نے جو ہے وہ آپ کرسی وہاں رکھ دی کہ آپ وہاں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر گفتگو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرسی کو دیکھا تو آپ نے اس کے اوپر بیٹھے نہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے وہاں پر ایک فقرہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید کا ایک حزب جو میں عشاء کے بعد پڑھتا ہوں رات کو، وہ میرا رہ گیا تھا تو اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اس کو پڑھے بغیر تمہارے پاس۔ اب سمجھ آئے گی بات، حزب کا لفظ آپ نے وہاں استعمال کیا ہے۔ تو کھڑے کھڑے پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگ نیچے بیٹھے ہوں اور میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ پھر آپ نے اتنی گفتگو کچھ طویل ہو گئی کہ آپ کے پاؤں مبارک تھک گئے، اور آپ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن بیٹھے نہیں۔ پھر آپ نے وہ ساری ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد ان کو دین کی تعلیم دینے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ اب اسی وفد میں غالباً وہ وفد عبد القیس کا واقعہ ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، اسی وفد کے اندر ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا دوسرے صحابہ سے کہ یہ حزب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ تو نئے تھے۔ اس وقت صحابہ اکرام نے پھر یہی بات فرمائی کہ ہم جو ہیں وہ قرآن مجید کے ان حصوں کو، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے اندر 3 صورتیں، پھر 5 صورتیں، پھر 7 صورتیں، پھر 9 صورتیں، پھر 11 صورتیں، پھر 13 صورتیں، ان کو ہم حزب قرار دیتے ہیں۔ بعد میں اس کو امت نے منازل کا درجہ دیا۔ اس سے ایک بات جو ہے وہ ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیے، ایک تو قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو ہم فرضی نمازوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، فرضی نمازوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اور فرضی نمازوں کے اندر حکم یہ ہے کہ اس کو مختصر پڑھایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں بھی اس میں ہوتی ہیں، تو عام طور پر چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، عام طور پر سوائے فجر کی نماز، اور بعض کا ہم اس میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض کرو کوئی آدمی تیسری یا چوتھی رکعت میں آ گیا تو وہ سن تو نہیں سکے گا، کیوں جی؟ تو فرضی نمازوں کے اندر جو قرآن مجید کا سننا اور سنانا ہے وہ بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، اور اگر ہم صورتیں پڑھتے بھی ہیں جو جن کو یاد نہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اگرچہ چھوٹی صورتوں کے اپنے فضائل ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حزب میں سے کون کون سے حصے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا معمول تھا۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے ہیں۔
یہ یاد رکھیے کہ یہ قیام اللیل کا حصہ نہیں ہے، یہ حزب کا حصہ ہے۔ یہ حزب سے مراد تو خیر کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ دن اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر قرآن مجید کا ایک حصہ اپنے ساتھ وابستہ کر لیں، پھر اس کو رپیٹ کریں، بار بار دہرائیں۔ اسی طرح ہی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں، یعنی کسی دن آپ نے یہ کی ہوگی، کسی دن وہ کی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں پارے کی جو سورہ ملک ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جو ہے وہ اس کی سفارش کرے گی۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ان کا رات کے وقت کسی معمول کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی حصہ رہ جاتا تو پھر اس کو وہ فجر کے بعد زور سے پہلے زوال سے پہلے پڑھ لیتے۔ اس حدیث کے اندر بھی لفظ حزب آیا ہے، یہ یاد رکھیے، وہاں پر بھی لفظ حزب آیا ہے۔ امام مسلم نے اس کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لکھا ہے کہ جس کا کوئی حزب، کوئی ذکر، کوئی رات کا رہ گیا ہے، مثلا نماز ہی رہ گئی ہے، فجر کی نماز رہ گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اماں جان کہ جب کبھی بیماری کی وجہ سے یا نیند کے بہت زیادہ غلبے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہ اٹھ سکتے تو پھر آپ سورج کے نکلنے کے بعد 12 رکعت عطا فرماتے۔ یہ ہے حدیث یا نہیں؟ نے سنی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی رات کی کوئی نماز یا کوئی ذکر رہ گیا ہے اور اس نے اگلے دن زور سے زوال سے پہلے اس کو پڑھ لیا ہے تو اجر اس کو رات کا ہی ملے گا۔ یہ فضیلت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یعنی کوئی نہ کوئی حزب جو ہے وہ انسان کو مقرر کرنا چاہیے اپنا، اور پھر اس کو قرآن مجید میں دہرانا چاہیے بار بار، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ انسان کی وابستگی رہے، فرضوں کے علاوہ، فرائض کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں روایات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بعض اوقات صحابہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، ظہر اور عصر کا درمیان کا جو وقفہ ہے اس کے اندر بھی وہ لمبی جو ہیں وہ رکعات اور سنتیں ادا کرتے ہیں، یعنی ظہر کے بعد جو رکعتیں ادا کرتے ہیں اس میں قرآن مجید کا لمبا حصہ تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ معمول تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو ترغیب دلائی، یہ بھی سن لیجئے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر رسیدہ صحابی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو، رات کو الف لام را صورتوں میں سے قیام کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں الف لام را صورتیں کون کون سی ہیں؟ الف لام را سے شروع ہونے والی صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ یہ کون سی ہیں؟ الف لام را سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے، کمزور ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو، حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کا قیام کیا کرو۔ حوامیم قرآن جنہیں ہم کہا، کیوں جی آپ کو پتہ ہے حوامیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ المؤمن سے 24واں پارہ، سورہ المؤمن، سورہ حامیم سجدہ۔ یہ قرآن مجید کی یہ تقسیم بہت بڑا علم ہے اور اس کا سنت کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب جو ہیں وہ اس سے چونکہ اپنے بہت ساری دیگر دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے غافل ہو گئے ہیں، اور قرآن مجید کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہم اس سے منسلک نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ باتیں بڑی معیوب لگتی ہیں۔ کیوں پھر جی؟ تو حوامی میں قرآن کے حوالے سے اب میں اس کی باتیں ساتھ ساتھ آپ کی دہرائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ سورہ المؤمن، حامیم سجدہ، اور اس کے بعد سورہ شورا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زخرف اور دخان اور الجاسیہ اور الاحقاف، یہ کون سی ہیں؟ یہ حامیم سے شروع ہونے والے صورتیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر مسبحات میں سے جو ہے وہ قیام کیا کرو، وہ صورتیں قرآن مجید کی جو سبحہ یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ 27ویں پارے کی آخری سورہ الحدید ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، اسی طرح یہ صورتیں جو ہیں یہ سبحہ یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ بات ذرا غور سے سنیے،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ میرے صحابہ اکرام میں سے ہر شخص جو ہے وہ قرآن مجید کے کسی نہ کسی حصے کا قیام ضرور کرے یا کسی نہ کسی حصے کی تلاوت کرے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی میرے لیے مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایک صورت بڑی جامع ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اسی کو پڑھ لیا کرو۔ فرمایا صورت زلزال آتی، اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض مثقالها۔ کہا اللہ کے رسول یار اس کے ساتھ میں قیام کر لوں گا، یعنی اس کو میں اپنی دیکھیے رات کے اندر صرف سورہ زلزال جو ہے اس کی فضیلت آئی ہے۔ آپ عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یا اللہ آپ کو توفیق دیتے ہیں سنتوں کے علاوہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آپ سورہ زلزال کی تلاوت کر لیں۔ تو جب وہ چلے گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہوں گا اور کمی بیشی نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس پہ قائم رہا تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اتنی زبردست سورہ مبارکہ ہے سورہ زلزال۔ اچھا ایک صحابیہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں سونے سے پہلے کیا پڑھوں؟ چھوٹا سا ذکر ہے، آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، بستر کے اوپر لیٹنے سے پہلے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شرک سے برات ہے، شرک سے بیزاری ہے۔ اسی طرح ہی آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آدمی جو ہے وہ رات سونے سے پہلے قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 1/3 آف 1/3 حصہ جو ہے وہ رات کو پڑھ لے۔ کہا یا رسول اللہ 1/3 حصہ قرآن مجید کا کون پڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لینا جو ہے یہ 1/3 سورہ اخلاص پڑھ لینا، اور جو آدمی 3 دفعہ پڑھ لے۔ اب دیکھیے یہ جو قرآن مجید کے ساتھ شغف ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور جو حزب کا تھوڑا تھوڑا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کرتے تھے، وہ ہمیں اپنے معمولات کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 2 یا 4 نوافل اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ پڑھ لیں۔ تو پیر صاحب اس سورہ بقرہ کا آخری رکوع اس میں شامل کر لیں، کچھ نہ کچھ شامل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنا دے۔ اب ایک حدیث سن لیجیے، اس کے بعد ہم دوبارہ ادھر آتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رات کو 1000 رکعت کے ساتھ قیام کیا، 1000 رکعت کے ساتھ قیام کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ مقنطرین عطا فرمائیں گے، مقنطرین میں لکھ دیں گے، بہت بڑا خزانہ اس کو قیامت والے دن ملے گا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کن میں سے ہوگا؟ ایسے اہل مقنطرین میں سے ہوگا، خزانہ ہی خزانہ آخرت میں پا گیا وہ۔ اور جس نے 100 رکعت کے ساتھ قیام کیا وہ فرمایا قانتین میں لکھا جائے گا، اور جس نے 10 رکعت کے ساتھ قیام کیا فرمایا اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے غافلین میں نہیں لکھیں گے، غفلت سے نکل جائے گا۔ چھوٹی سی فضیلت۔ اب میں نے اندازہ یہ لگایا تھا کہ سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7۔ سورہ اخلاص کی کتنی آیات ہیں؟ وہ بھی 7 جمع کر لیں، نہیں ہوئے تو اوپر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ تو آپ کی آیات جو ہیں وہ 12-13 تک چلی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر شامل کر لیں تو 13 آیات بن جائے گی، ورنہ 12 آیات، تو 10 والا قیام ہو گیا کہ نہیں؟ یعنی اگر آپ رکعت وتر کی 1 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں تو غفلت والوں میں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے معمولات، اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سورہ الکہف علیحدہ سے لکھی ہوئی پڑھی ہوتی تھی۔ سورہ الکہف علیحدہ سے، ایک تو ہے نا پورا قرآن مجید، تو ایک ہے کہ ان کے پاس سورہ کہف پوری موجود تھی، تو وہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الکہف پڑھتے تھے۔ انہوں نے اس کو معمول بنا لیا تھا۔ تو معمول بنانا چاہیے قرآن مجید کے کسی نہ کسی حصے کو، سمجھ آئی جی جناب؟ تو یہ ہے حزب اور منازل کا معنی جو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آ جائے۔ اب ہے کچھ علماء نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے اس کے گروپس بنائے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ بنایا، ان کو گروپ کہا جاتا ہے، حصے کہا جاتا ہے، پارٹ کہا جاتا ہے۔ جی سر آپ نے غلطی سے شاید نا 1000 رکعت کا ذکر کر، نہیں 1000 آیات، وہ درست کر لیجیے اگر میں نے یہ کہہ دیا 1000 آیات کے ساتھ جس نے قیام کیا ہے،
تو مقنطرین میں اس کے لیے ہوگا، لکھا جائے گا 100 آیات کے ساتھ وہ قانتین میں لکھا جائے گا، اور جس نے 10 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ غافلین سے نکل جائے گا۔ غافلین جو ہے اس کے اندر اس کا نام غفلت کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ترغیب اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بلکہ ترغیب کیا دینے میں تو اپنے آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا سمجھنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اب الحمدللہ ہم نے سورۃ فاتحہ سے جو ہے وہ شروع کیا ہے قرآن مجید، اور سورۃ الاحزاب ختم کر لی ہے۔ ہفتے بعد ہمارا درس ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو جو رکوع ہم پڑھتے ہیں، جو 1 2 3 رکوع پڑھتے ہیں، اس کے لیے آپ معمول بنا لیجئے کہ جمعے والے دن یا ہفتے کو یا اتوار کو یا کسی نماز کے بعد میں نے ہفتے میں اس کا 1 دفعہ تلاوت اور 1 دفعہ ترجمہ پڑھ کے آنا ہے۔ یہ معمول اب بن جائے گا انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھیوں کا، انشاءاللہ کہو سارے۔ تو آئندہ سے اب میں باقاعدہ طور پر پوچھا کروں گا کہ ہاں جی اس پہ اوپر جو ہے وہ عمل ہو گیا ہے، یعنی وہ جو ہمارے درس کا حصہ ہے وہ آتے ہوئے 1 دفعہ دوڑا لیں اس کو۔ تو یہ جو آج ہم سورہ سبا شروع کر رہے ہیں، یہ اصل میں قرآن مجید کی جو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ منزل جو ہے یہ آپ کی قرآن مجید کی، یہ تو 5ویں منزل جو ہے وہ ختم ہوگی جا کے سورت نمبر 36 پہ، یعنی سورہ یاسین پہ، یہی ہے نا جی، 36 پہ جا کے یہ 5ویں منزل قرآن مجید کی ختم ہوگی۔ تو اس کا مطلب جو ہے کہ ہم 5ویں منزل جو ہے اس سے گزر رہے ہیں، لیکن جو گروپ ہے ہمارا وہ کہ 36 سے 49 تک ہماری 6ٹھی منزل ہو جائے گی، اور 49 سے آگے 7ویں منزل ہو جائے گی۔ تو اب یہاں یہ سورہ سبا کس منزل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ 5ویں منزل کے ساتھ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ہمارا ایک نیا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ گروپ کے بارے میں یا قرآن مجید کے جو مختلف حصے سمجھنے کے حوالے سے وہ بات کیا ہوئی تھی، کیا تعریف کی تھی ڈاکٹر صاحب؟ ایک گروپ یا ایک حصہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو 1 یا 1 سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہو اور 1 یا 1 سے زیادہ مدنی صورتوں پہ جا کے ختم ہو جائے۔ تو ہمارا پہلا گروپ جو ہے وہ کہاں ختم ہوا تھا؟ جا کے سورہ مائدہ پہ۔ دوسرا اس میں 1 صورت مکی 4 مدنی۔ دوسرا کہاں شروع ہوا؟ سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، 2 مکی 2 مدنی، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ تک، وہاں دوسرا گروپ ہو گیا تھا۔ تیسرا گروپ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سورہ یونس سے شروع ہو کے پھر لمبا گروپ تھا اور وہ آگے جا کر ختم ہوا تھا۔ پھر کہاں پر جا کے ختم ہوا ہمارا؟ سورہ نور پہ۔ کہاں ختم ہوا جی؟ سورہ نور پہ، آخری مدنی صورت۔ اور چوتھا گروپ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سورہ الفرقان سے لے کر وہ ختم کہاں ہوا؟ سورہ احزاب پر۔ اب 5واں گروپ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے ہمارا سورہ سبا سے۔ اس میں ایک لمبی سیریز ہے مکی صورتوں کی، اور یہ ختم ہو کر جا کر 26ویں پارے میں سورہ حجرات پر۔ اس میں ساری مکی صورتیں ہیں، سورہ سبا سے چل کے اور سورہ احقاف تک 26ویں پارے مکی صورتیں ہیں۔ پھر 3 آخر میں مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ الفتح اور سورہ حجرات۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھ آئیں جی؟ اب ایک چیز اور بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے، سورہ سبا جو ہے یہ قرآن مجید کی ان بابرکت صورتوں میں سے ہے جو الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ الحمد سے شروع ہونے والی یہ کون سی کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں؟ پتہ ہے آپ کو جی صاحب؟ 5۔ پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ الانعام جو تقریباً 7ویں پارے میں شروع، 7ویں میں شروع ہو کے 8ویں میں ختم ہوتی ہے، یعنی تقریباً 7 پاروں کے بعد وہ آ جاتی ہے۔ تیسری کون سی ہے بھائی؟ سورۃ القحف، وہ 8 میں 7 جمع کریں 15ویں پارے میں آ جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، 1 میں 7 جمع کریں گے 8ویں پارے میں سورہ انعام ختم ہو گئی، 8 میں پھر 7 جمع کریں گے کہا 15ویں پارے میں آ گئی، 15 میں پھر 7 جمع کریں تو 22ویں پارے میں سورہ سبا آ گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سورہ الحمد کے اعتبار سے بھی تقسیم جو ہے وہ بڑی شاندار ہے، اور یہ 2 صورتیں اکٹھی ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاتر۔ سورہ سبا اور سورہ فاتر الحمد سے شروع ہونے والی اکٹھی 2 صورتیں ہو جائیں گی۔ اب یہ 22واں پارہ ہے، اس میں تقریباً آپ 7 پارے اور ڈالیں گے تو 2930 تقریباً آ جائے گا۔ تو یعنی سورہ فاتحہ الحمد کے اعتبار سے قرآن مجید کے کتنے حصے ہوگا جی؟ اس میں بھی یعنی 5 صورتیں سورہ حمد کے اعتبار سے۔ ایک تقسیم قرآن مجید کی جو ہے وہ حروف مقطعات کے حوالے سے بھی ہے، الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتیں، اس کا تذکرہ جو ہے وہ کون سی صورتیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں جی؟ سورہ البقرہ، اگلی سورہ البقرہ کے بعد نہیں الف آل عمران، سورہ آل عمران دوسری،
اس کے علاوہ کون سی ہے سورۃ الف لام میم سے شروع ہونے والی؟ سورہ العنکبوت، وہ تو الف لام میم سے شروع ہونے والی 4 سورتیں ہم نے اکٹھی پڑھی ہیں. تو پیر صاحب العنکبوت، اور اس کے بعد سورہ روم، سورہ لقمان، سورۃ الف لام میم سے. تو یہ 2 صورتیں شروع میں الف لام میم سے شروع ہونے والی اور 4 یہ اکٹھی. تو یہ کیا ہے؟ الف لام میم سے شروع ہونے والی. الف لام را سے میں نے بتا دیا ہے، حوامیم حامیم سے شروع ہونے والے میں نے بتا دیے ہیں. اچھا مصبحات کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اسی طرح ہی ایک اور بھی ہے، وہ ہے طاسین اور طاسین میم سے شروع ہونے والی صورتیں، جنہیں کہتے ہیں تواسیم قرآن سبھی. تو یہ بھائی ذرا تقسیم ذہن میں رکھیے، بار بار اس کو دہراتے رہیے. اپنے قرآن مجید کا فرائض کے علاوہ، فرضوں کے علاوہ کوئی نہ کوئی حصہ مقرر کیجیے دن اور رات میں. زبانیں بھی پڑھیے، اوپر سے دیکھ کے پڑھیے، اور جو ہمارا درس ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ ہفتے کے اندر ضرور آپ دہرائیے ترجمے کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اندر قرآن مجید کو پختہ سے پختہ تر کرے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اب چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارے کے ساری ملکیت کس کی ہے؟ اسی کے لیے. اچھا دیکھیے، الحمد جو ہے یہ کس کی ہونی چاہیے؟ کس ذات کی حمد ہونی چاہیے جس میں کوئی خامی نہیں ہوتی. اگر کسی میں، دیکھیے ہم انسانوں کی بھی تعریف کرتے ہیں نا، بعض اوقات کوئی اچھی چیز دیکھ کے اس کی تعریف کر دیتے ہیں، ذرا غور کیجیے. بعض اوقات ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن کیا اس کی تعریف یہ دائمی ہے؟ نہیں. وقت کے حساب پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ اس میں حلال آ جائے گا، کمی آ جائے گی، وہ صلاحیتیں رہیں گی نہیں. آج وہ صلاحیت عروج پر ہے، کل کو وہ خامی کا شکار ہے. لیکن اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص آتا ہی نہیں ہے. اسی لیے سبحان اللہ اور الحمدللہ کو اکٹھے جوڑا گیا ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اور تہ یہ دونوں کو آپس میں ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا. اسی طرح ہی سبحان اللہ والحمدللہ، میری طرف توجہ کیجیے، ادھر دیکھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح ہی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اسی طرح ہی تحمید کے لیے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ سیکھیے، یہ باتیں ان کو ذکر کا حصہ بنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ امت جو ہے یہ ساری امتوں سے بڑھ کے حمد کرنے والی ہے. نحن حامدون، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں قیامت والے دن، ہم جو ہیں وہ حامدون میں سے ہوں گے. یعنی اس امت کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ باقی امتوں سے زیادہ اللہ کی صفت ہم جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، اور اسی کی قیادت میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے میرے زیر سایہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. تو یہ جو ذکر و اذکار ہیں نماز کے بعد، اس کے اندر سبحان اللہ اور الحمدللہ کیوں اکٹھے آتے ہیں؟ کیونکہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام جو نقائص ہیں ان کو کہا گیا ہے. اللہ تیری ذات جو ہے وہ تمام عیبوں سے اور نقائص سے پاک ہے. اور الحمدللہ کے لیے اندر ہم ان تمام خوبیوں کو ثابت کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، مخلوق میں سے وہ کسی کے لیے نہیں. اس لیے لفظ یہاں پر آ رہا ہے الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں آخرت میں بھی. اب یہاں پر یہ خاص طور پر ذہن میں رکھنا ذرا، یہ کیوں آیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اس لیے کہ اس کی تعریف میں کبھی کمی آتی نہیں ہے، اس کی خوبیوں میں کبھی کمی آتی ہی نہیں ہے. اس کے اندر نقص ہے ہی. کہ میں نے کہا ہے کوئی شے دیکھ لیں، کوئی شخص دیکھ لیں، کوئی چیز دیکھ لیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں جی اس کے اندر کمی آ گئی ہے، ضعیف ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ چیز چل چل کے خراب ہو گئی ہے. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اس کی تمام تر خوبیاں ایسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں آتا. اسی لیے یہاں پر آیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اسی طرح کی ایک آیت مبارکہ دیکھیے قرآن مجید میں. ایک بات آپ یاد رکھیے باؤ جی، کوئی بھی مضمون قرآن مجید میں اہم ہو، سارے مضامین قرآن مجید میں اہم ہیں، لیکن کم از کم قرآن مجید کے مضامین 2 دفعہ ضرور رپیٹ ہوتے ہیں.
تو کم از کم یعنی ایک مضمون کئی دفعہ رپیٹ ہوگا لیکن 2 دفعہ ضرور رپیٹ ہوتا ہے، تو کم از کم ہمیں اس کی جگہ پہ دوسرے ایک آدھے مقام کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ القصص کی طرح آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیجئے۔ اسی حوالے سے یہ جو آیا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اس حوالے سے آپ آیت مبارکہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سورۃ القصص آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آ گیا ہے ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس واقعے کے بعد یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ یہاں ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ دیکھیے، یہ آیت مبارکہ نمبر 70 ذرا جائے سورۃ القصص کی۔ اس آیت سورہ سبا کی پہلی آیت کی تشریح میں سورۃ القصص کی آیت مبارکہ نمبر 70 کو ذرا میں پڑھنا چاہوں گا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔ ڈاکٹر صاحب نہیں مل رہی آیت مبارکہ، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ جائیے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے تمام حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اسی مضمون کو دوبارہ ہم لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی تعریف اس لیے ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور تعریف اس لیے ہے کہ اس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے کمال خوبی میں پیدا کیا ہے، اور پھر ملکیت بھی اسی کی ہے، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے۔ اس لیے اس کے لیے آخرت میں حمد ہے کہ آخرت میں بھی اس کے فیصلے عین عدل اور انصاف کے اوپر اور عین رحمت کے اوپر مبنی ہوں گے، اس کے اندر بھی کوئی خامی بالکل نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ نہایت ہی حکمت والا ہے اور خوب خبردار ہے انسانوں کے اعمال سے۔